پاکستانی موسیقی کی تاریخ میں بلقیس خانم کا نام محض ایک گلوکارہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک کلاسیکی گائیکی اور اردو غزل کی ایک ایسی مستند علامت کے طور پر ابھرا جس نے اپنی آواز کے سوز اور الفاظ کی ادائیگی کے وقار سے سننے والوں کی روح کو گرمایا۔ بلقیس خانم کا فن اس دور کی یاد دلاتا ہے جب موسیقی تفریح سے بڑھ کر ایک عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ گلوکار کے لیے سروں کی پختگی کے ساتھ ساتھ کلام کی گہرائی کو سمجھنا ناگزیر تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور ان کی آواز میں وہ ریشمی لمس موجود تھا جو پیچیدہ سے پیچیدہ راگ کو بھی عام فہم اور دل نشیں بنا دیتا تھا۔ بلقیس خانم نے ایک ایسے وقت میں اپنی شناخت بنائی جب پاکستان میں موسیقی کے افق پر بڑے بڑے نام جگمگا رہے تھے، مگر اپنے انفرادی طرز ادا، تلفظ کی درستی اور موسیقی کے بنیادی اصولوں پر سخت گرفت کی بدولت انہوں نے اپنا ایک الگ مقام حاصل کیا جو آج بھی فن کے قدردانوں کے لیے ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک ایسی گلوکارہ کی جنہوں نے اپنے عروج پر انڈسٹری کو خیر بات کہا اور ایک ایسے دور میں داخل ہوئی جہاں صرف اور صرف انہی کا بول بالا تھا۔ لوگوں نے انہیں خاصا سراہا، ان کے بارے کئی القابات کیے گئے، انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا، حتیٰ کہ ان کے مجسمے بنانے تک بات آئی۔ گلوکارہ بلقیس خانم نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی۔ انہیں ملکہ ترنم نور جہاں کے بعد سب سے زیادہ کامیاب اور سریلی گلوکارہ قرار دیا جاتا تھا۔ وہ جب سٹیج پر آتی تو سب کے دل تھم جاتے، سب حیران اور ششدر ہو کر بس انہیں ہی سنتے۔ آج انہیں ہم سے بچھڑے 3 برس بیت چکے، لیکن لوگ آج بھی ان کی بات کر کے رو پڑتے ہیں۔ آج بھی ان کا گایا ہوا کلام اور غزلیں زبان زد عام ہیں۔ بلقیس خانم کی برسی پر کہیں کوئی بڑا اکھٹ تو نہیں ہو سکا، لیکن ان کے چاہنے والوں نے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کر خراج تحسین ضرور پیش کیا۔ بلقیس خانم کی پیدائش 25 دسمبر 1948 کو لاہور کے تاریخی علاقے گڑھی شاہوں میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک متوسط مگر فن پرور گھرانے سے تھا، جہاں موسیقی کی گونج بچپن سے ہی ان کے کانوں میں پڑنے لگی۔ ان کے فنی سفر کی بنیاد ان کے نانا عنایت علی خان نے رکھی، جنہوں نے اپنی نواسی کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچان لیا تھا اور انہی کلاسیکی موسیقی کے کٹھن مراحل سے گزار کر ایک ہیرا تراشا۔ اگرچہ بلقیس خانم کی رسمی تعلیم صرف پرائمری تک تھی اور ان کی مادری زبان پنجابی تھی، لیکن یہ ان کی غیر معمولی محنت اور لگن تھی کہ انہوں نے اردو زبان کے لہجے، تلفظ اور شاعری کی باریکیوں پر وہ عبور حاصل کیا جو ان کی گائیکی کا سب سے مضبوط پہلو بن کر سامنے آیا۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کی آمد نے اردو غزل کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فنکار اپنی ریاضت سے کسی بھی زبان کے حسن کو 4 چاند لگا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گائے ہوئے کلام میں الفاظ صرف سنائی نہیں دیتے بلکہ محسوس بھی ہوتے تھے۔ ان کی فنی زندگی کے شاہکاروں کا ذکر کیا جائے تو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند ایک ایسا گیت ہے جو سرحدوں کے قید سے آزاد ہو کر اردو موسیقی کی پہچان بن چکا ہے۔ اس کلام کو اسد محمد خان نے تحریر کیا اور استاد عاشق علی نے اس کی لازوال دھن ترتیب دی، جس میں بلقیس خانم نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ یہ گیت آج بھی ہر نسل کے لبوں پر تازہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی غزلیں کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں اور مت سمجھو ہم نے بھلا دیا اس دور کی عکاسی کرتی ہیں جب موسیقی میں سادگی اور سچائی کو اولیت حاصل تھی۔ انہوں نے پروین شاکر جیسے جدید شعراء کے کلام کو بھی اپنے مخصوص انداز میں ڈھال کر اسے ایک نئی جہت عطا کی۔ بلقیس خانم کا یہ کمال تھا کہ وہ مشکل ترین کلاسیکی بندشوں کو بھی اس قدر سہولت اور نرمی سے گاتی تھیں کہ سننے والا موسیقی کی تکنیکی پیچیدگیوں میں الجھنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا تھا، اور یہی ایک سچے فنکار کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ بلقیس خانم کی ذاتی زندگی بھی فن موسیقی کے بڑے ناموں کے حصار میں گزری۔ ان کی شادی دنیا کے عظیم ترین ستار نوازوں میں شمار ہونے والے استاد رئیس خان سے ہوئی، جن کے ساتھ ان کا رشتہ فن اور محبت کا ایک ایسا حسین امتزاج تھا جس نے ان کے فن کو مزید جلا بخشی۔ شادی کے بعد انہوں نے کچھ برس بھارت میں بھی قیام کیا، جہاں ان کی فنی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا، لیکن ان کا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتا رہا، جس کی وجہ سے وہ کراچی منتقل ہو گئیں اور اپنی زندگی کے آخری ایام اسی شہر میں گزارے۔ بلقیس خانم نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران جس طرح محاذوں پر جا کر اپنے فن کے ذریعے قومی جذبے کو ابھارا، وہ ان کی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فنکار اپنی آواز سے قوم کی تقدیر اور حوصلوں کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے۔ ان کا انتقال 21 دسمبر 2022 کو کراچی میں ہوا اور انہیں وادی حسین قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، لیکن ان کی آواز کا سحر آج بھی یوٹیوب اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر محفوظ ہے، جو رہتی دنیا تک موسیقی کے متلاشیوں کو سکون فراہم کرے گا۔ انہیں اردو موسیقی کی تاریخ میں ہمیشہ ایک درخشندہ ستارے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ بلقیس خانم کی موسیقی کی وراثت کو ان کے بیٹے بھی آگے بڑھا رہے ہیں، جن میں سہیل رئیس خان کا نام نمایاں ہے، جو ستار نوازی کے فن میں اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یوں ان کا خاندان موسیقی کی خدمت میں آج بھی مصروف عمل ہے۔ ان کی زندگی
जिंदगी इस बात का सबूत है कि फन कभी मरता नहीं बल्कि वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। बिल्किस खानम जैसी अजीमुल मर्तबत गुलकारा ने जो नकूश छोड़े हैं वो आने वाले गुलकारों के लिए एक मुकम्मल अकेडमी की हैसियत रखते हैं। आज के दौर में जब मौसीकी में ज्यादा शोर और एहसास कम होता जा रहा है, बिल्किस खानम की रिकॉर्डिंग्स हमें इस मेयार की याद दिलाती हैं जहां हर सुर की अपनी एक कहानी थी, हर लफ्ज का अपना एक एहतराम था। उनकी वफात से पाकिस्तान एक ऐसी आवाज से महरूम हुआ जिसकी तलाफी शायद कभी मुमकिन ना हो सके, लेकिन उनके गाए हुए गीत और गजलें हमेशा हमारे सकाफती विरसे का हिस्सा रहेंगी। बिल्किस खानम पाकिस्तान की मौसीकी की तारीख का एक ऐसा मोतबर नाम है जिनकी आवाज में बला की मिठास, गुदाज और क्लासिकी मौसीकी की गहराई मौजूद थी। उनके फनी सफर का आगाज उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान में रेडियो और टेलीविजन मौसीकी की तरवीज के सबसे बड़े मराकज थे। उन्होंने अपनी मेहनत और रियाजत से खुद को गजल और गीत गायकी के सफ़े अव्वल के गुलकारों में शामिल करवाया। बिल्किस खानम की गायकी की सबसे बड़ी खुसूसियात उनका धीमा लहजा और अल्फाज की अदायगी में मौजूद वो नफासत थी जो सुनने वालों को एक सहर में मुब्तला कर देती थी। उनके गाए हुए कलाम महज नगमात नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती तजर्बा है जिनमें बरे सगीर की 1000 साला मौसीकी की रिवायत झलकती है। वो उस्ताद रईस खान जैसे अजीम सितार नवाज की शरीक हयात थी जिसकी वजह से उनके घर का माहौल मौसीकी के सुरों से रचा बसा था। यही नफासत उनके हर गीत में वाज़ेह तौर पर महसूस की जाती थी। उनकी मौसीकी में एक ऐसा ठहराव था जो आज के दौर की तेज़ मौसीकी में नायाब है। यही वजह है कि उनके इंतकाल के बाद भी उनकी आवाज़ EMI पाकिस्तान के आर्काइव्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोगों की समातों को सुकून पहुंचा रही है। उनके गाए हुए कलाम जैसे पिया नहीं आए और तुझको अपना बनाकर आज भी मौसीकी सीखने वाले तलबा के लिए एक मशअल राह की हैसियत रखते हैं। उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें आला हुकूमती एजाज़ात से नवाजा गया। उनकी छोड़ी हुई मीरास हमेशा पाकिस्तानी मौसीकी के माथे का झूमर रहेगी। बिल्किस खानम के गीतों की एक और ख़ास बात उनकी मुंतखब करदा शायरी थी। उन्होंने हमेशा ऐसे कलाम का इंतखाब किया जिसमें मानवी गहराई मौजूद हो। यही वजह है कि उनकी गाई हुई गजलें अदबी हलकों में भी निहायत कदर की निगाह से देखी जाती हैं। चाहे वो छुप के आहें भरना अच्छा लगता है जैसी गमगीन गजलें हों या अनोखा लाडला जैसा फलसफियाना गीत, हर जगह उनकी आवाज का जादू सर चढ़ कर बोला। आज के दौर में जब मौसीकी के रंग बदल रहे हैं, बिल्किस खानम के गाए हुए ये कलाम पुरानी यादों की खुशबू और क्लासिकी मौसीकी की चाशनी फराहम कर रहे हैं। इनके तमाम मशहूर गीत अब एप्पल म्यूजिक और यूट्यूब पर आसानी दस्तयाब है, जहां नई नस्ल भी उनके फन से मुस्तफीद हो रही है। हमारी ये वीडियो बिल्किस खानम को एक ऐसा खराज तहसीन था जो शायद ही उनकी कमी को पूरा कर सके। हमने कोशिश की कि माजी की इस मारूफ और मुस्तनद गुलकारा की जिंदगी के सारे राज और अहम बातें आप तक पहुँचाए जाएं। हम दुआ गो हैं कि बिल्किस खानम को मालिक सदा अपनी रहमतों में रखे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।